آتے ہیں۔ سر میرے ہاں جی، سامنے چیک کر قرآن لو۔ مجید کھلا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، میرے سامنے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 چیک کرو، ترجمہ چیک کرو۔ آپ تو ترجمے پہ، مجھے تو وہ آیت پہ یاد ہے، پڑھ دوں آیت پڑھ دوں. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اس کا اليه ترجمہ بل رفعه ترجمہ الله کر دیں۔ اليه الا وكان یقینا الله. وما قتلوه الا یقینا. بھائی آپ نے اپنی وہ پیش کرنی ہے، ابھی آپ بیچ میں نہ بولو، ابھی میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ، چھوڑوں گا نہیں، اس کے پر ہی رکھوں گا آپ کو، بیچ اور میں بولیں وما گے نا تو قتلوہ الا یقینا بھی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ یہ بھی. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. 3 آیات ہیں بھائی. یہ ترجمہ جی ترجمہ اچھا کریں جی ان کا۔ جی ترجمہ کر دیتے ہیں. وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے یہ کہنے کے سبب ان پر ہم نے لعنت کی کہ ہم نے عیسی ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا نہ ہی اس کو انہوں نے صلیب دی، ولکن شبہ لہم، ٹھیک ہے، بلکہ یہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا. ٹھیک ہے. وَإِنَّ ٹھیک ہے، الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے بارے میں شک میں ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے سوائے ظن کی پیروی کے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے اس کو قتل تو نہیں کیا بہرحال. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنے حضور اس کا رفع کر لیا، زندہ اپنے حضور رفع کر لیا. مکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمان کا کوئی لفظ نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، کدھر ہے بلال بھائی؟ سامنے آئے ذرا. پڑھنے کے جی ہیلو، میں نے کہا بلال بھائی اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ جو السلام. آیت نمبر 158 کا ترجمہ کریں نا، کیا لکھا ہوا ہے؟ جی آیت نمبر 158 بتا رہا ہوں نا. رفع اللہ ہاں، اس الیہ، کا کہ ترجمہ اللہ نے، کر دیں۔ جی ہاں جی، اللہ نے اس کا رفع اپنے حضور کیا، اس کو درجات میں بلندی بخشی. یار میرے سے اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، میں آپ کو کیسے بتاؤں گا؟ جی یہ نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلال بھائی، کوئی بات نہیں، بھائی ہیں آپ ہمارے. ایک منٹ میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے نا وہ شیئر کرتا ہوں، ایک منٹ ٹھہریں۔ ٹھیک ہے. وہ نا بھائی نے لگتا ہے ایپ کھولی بیچارے نے، طلب بھائی اس کا اسکرین شاٹ نہیں لیا، وہ ایپ کھول کے نا تو وہ گرین اسکرین سے ہی ایپ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھائی. ایپ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا بھائی. بلال بھائی آپ نا پہلے اسکرین شاٹ لیں گے یہ اس کا. دیکھیں، یہ دیکھیں، آپ یہ کھولیں، دیکھیں، کیمرہ تو کھولیں نا، کیمرہ تو. ہاں 158 نمبر آیت، محنت تو کی نا بھائی نے. رفع اللہ الیہ وکان رفع اللہ اللہ عزیزا وکان حکیما۔ اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے ہاں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، اپنی طرف اٹھا لیا. ہاں جی، صحیح ہے. بالکل۔ اب یہ جو نا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھایا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد بلال بھائی، اس سے مراد جسمانی طور پہ نہیں اٹھاتا اللہ تعالیٰ. یہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. رفع عیسیٰ علیہ السلام کے نا بلال بھائی ہم بھی قائل ہیں، لیکن یہ جو رفع ہوتا ہے نا وہ جی جی جسمانی رفع نہیں ہوتا، یہ درجات کا رفع ہوتا ہے. میں آپ کو مضمون سمجھا دیتا ہوں بھائی کو. اصل میں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی لانتی بنانا چاہ رہے تھے، ملعون بنانا چاہ رہے تھے صلیب دے کر. تو اگر تو وہ صلیب دے دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر قتل کر دیتے، تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام لانتی اور مردود بنتے، نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کا درجات میں رفع کیا. یعنی کہ جو لعنت کے مقابلے پر جو لفظ ہے وہ لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی بنانا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے ان کی اسکیم کو ناکام کر کے اللہ فرما رہا ہے میں نے اس کا رفع کیا، یعنی کہ ان کو درجات میں بلندی بخشی. یہ جو رفع کا لفظ آتا ہے نا بلال بھائی،
کہ اللہ نے جی جی میں فلاں سن رہا بندے کو ہوں. اپنی طرف اٹھا لیا، فلاں بندے کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو جسمانی طور پہ نہیں اٹھاتا، درجات میں بلندی بخشتا ہے، بلکہ اللہ کی یہ صفت بھی ہے، اللہ کا ایک نام بھی ہے رافع، یعنی بلند کرنے والا. تو وہ مومنوں کا جو رفع کرتا ہے نا، وہ جسمانی طور پہ اٹھا کے نہیں کرتا، بلکہ وہ درجات کا رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بھائی. یہاں پر 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں ہاں تقریباً. ہاں جی تو جی کسی اور کے لیے بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے؟ ہاں بالکل بولا ہے، کس کے لیے؟ بالکل بولا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نبی پاک صلی کہ اللہ علیہ بلکہ وسلم اللہ کو نے سن لیں، نبی جی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا ہوں. قرآن کے اندر نا مومنوں کے لیے یہ لفظ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو نا بتا دیتا ہوں، ایک منٹ. ہاں جی، سورہ مجادلہ میں نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجالس میں کھل کر بیٹھا کرو، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے درمیان تمہیں کشادگی عطا کرے گا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور ان کو بھی جن کو علم عطا کیا گیا. کس میں اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا، آگے بتا دیا، درجات میں اٹھائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، خوب باخبر ہے. ٹھیک ہے، یہ مومنوں کے لیے بھی آ بھائی گیا. اب اس میں مومن جو ہے نا، ٹھیک ہے آپ کی بات میرے پاس نہیں. آپ نے کہا اٹھائے گا، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو. اچھا آپ نے مجھ سے یہ پوچھا، جو آپ سامنے ایک منٹ سن لے، آپ نے مجھ سے کہ پوچھا میں نے کہ آپ کیا سے ایک، پوچھا جی جی کسی بلال بھائی اور سن تو لیں. پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اٹھایا ہے، میں نے آپ سے پوچھا. چلیں، کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اٹھایا جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ جیسے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں، ایسے اٹھایا کسی اور پیغمبر کو نہیں اٹھایا کسی کو، جسمانی طور پہ؟ نہیں اٹھایا. ہاں تو اٹھاتا ہی نہیں ہے سب کے نا. لیے رفع کا یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیں. نہیں نہیں، یہ حضرت خاصیت اللہ تعالیٰ میری اللہ کا بات نام سننا ہے اللہ کا نام ہے رافع. ہے، بالکل ہے. کیا مطلب ہے، اٹھانے والا؟ ہاں جی. اچھا اٹھانے والا، ٹھیک ہے. اللہ کا نام یہ کب، یہ شروع سے ہی ہے نا اللہ کا نام، ازل سے ہی ہے نا. ہاں تو یہ اللہ نے یہ نام اپنا کسی نبی کے اوپر اپلائی کیا؟ نہیں نہیں کیا. ہوگا عبد الرافع نام رکھ سکتے پیچھے ہیں. لقمہ دے رہا ہے کوئی، لقمہ دے رہا ہے کوئی بھائی ہے کوئی ساتھ؟ نہیں نہیں کسی بھائی، نے سارے کہا سوئے ہوئے، میں ہے یار، اکیلا ہوں. کسی نے کہا ہے آپ میں کو کہ اکیلا کیا ہوں. ہے یار، کسی نے کہا ہے آپ کو کہ کیا ہے؟ نہیں 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 یار بھائی، جھوٹ میں نہ بولو نہیں یار، بولتا. بلال بھائی جھوٹ نہ میری بولو، کسی نے بات آپ کو کہا ہے؟ میری جی بات جی سن، میری ہاں بات جی سنیں. آپ نے ہاں جی. دیکھا ہے کمرے میں اندھیرا ہے، سارے بچے سوئے ہوئے ہیں، میں اکیلا ہی ہوں. نہیں بھابھی نے تو نہیں کہا، صحیح بتائیں. مطلب نہیں نہیں، میں مجھے پھر اس نے آواز کچھ کیسے نہیں آئی کہا، ہے کہ سارے کیا سوئے. ہے؟ مجھے آواز کیسے بھائی آئی ہے؟ میری بات نہیں ہوگی. ہیں؟ نہیں بھائی، میں میری بات سنیں، میں اچھا جھوٹ ٹھیک نہیں ہے، چلیں بولتا، مجھے یہ نہ ہی بتائیں، مجھے نہیں ایک منٹ ذرا، اچھا سن لیں کوئی دیکھیں، ضرورت ہے یہ بولنے کی. رافع، صفت رافع، ٹھیک ہے، اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے. جی جی. اچھا نہیں نہیں، آپ اللہ، میری بات سنیں. اللہ وہ کا تو نام ایک ہم سن تو تو لینا بلال بھائی. میں آپ کو بلال بھائی یہ دین میری سمجھانا، یہ بات سن سمجھنا لیا اتنا کریں. کوئی. نہیں جی نہیں، بلال صحیح بولیں بات ہے آپ کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے دنیا میں، کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اللہ نے کہ میں نے ہاں اس وہ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اٹھا لیا. سن لیں، میں آپ کو وہی بتا یہ رہا ہوں بتا کیا دیں، ہے، وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا نام ہے بتائیں رافع. کس کے لیے. اللہ کا نام ہے رافع، ٹھیک ہے. جی جی. میں نے آپ سے پوچھا اللہ نے یہ کسی نبی کے اوپر یہ لفظ اطلاق کیا، پہلے اپلائی کیا، آپ نے کہا نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ اللہ کی صفت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی؟ بھائی یہ جو بلند بھائی کرنے والی وہ تو صفت ہے. اللہ کی، میری بات سنیں. جی جو موضے ہیں ہر نبی کے اپنے اپنے. ہر حضرت میں عیسیٰ کے موضوع پاس موضوع تھا کہ جی. وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا. یہاں تو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں نا اللہ ہم، کی مرضی ہے. مردے زندے مردہ اور اس پر کہاں چلے گئے آپ؟ ہم بات کر رہے ہیں اٹھانے پر.
اللہ کا نام ہے ہاں جی، اللہ کا بالکل نام ہے رافع، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے میری بات سنی، اللہ نے صرف حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھایا اور کسی کو نہیں اٹھایا میرے علم میں جو ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ سن لیں، وہ مجھے زندہ پتا ہے اور کسی عقیدہ. کو نہیں اٹھایا. ایک منٹ ذرا یار بلال بھائی تھوڑا سا نا کوآپریشن کریں. کتنی تعلیم ہے بھائی کی بلال بھائی؟ کتنا پڑھے ہوئے؟ جی میں ایف اے کیا میں نے. ایف اے کیا ہوا. ٹھیک ہے بلال بھائی تھوڑا سا نا کوآپریٹ کریں، تھوڑا سا سن لیں ذرا. رافع کا مطلب کیا ہے بلال بھائی؟ رافع کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی رافع کا مطلب کیا ہے؟ میں دیکھ رہا تو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے. یار رفع سے نکلا ہوا ہے نا، اٹھانے والا ہے نا. ہے ویسے اللہ کا نام ہے یہ. ہاں رافع اور خافض یہ اللہ کے 99 اسماء ہیں، اس میں سے آتا ہے یہ. جی جی بالکل. ہاں وہ ٹھیک ہے، رافع کا رفع سے نکلا ہوا ہے نا، رفع سے نکلا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، رفع سے نکلا ہوا ہے نا، رفع کا جو لفظ ہے وہ اسی سے نکلا ہوا ہے نا. جی جی بالکل. صحیح. تو رفع کا مطلب اٹھانا اور رافع کا مطلب اٹھانے والا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے کس کو اٹھایا ہے آج تک؟ صرف حضرت عیسیٰ کو اٹھایا ہے. حضرت عیسیٰ کو بالکل. تو یہ پوری جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، یہ جو اللہ کا نام ہے یہ صرف حضرت عیسیٰ پر اطلاق ہوا ہے. نہیں نام نہیں ہوا سر، اللہ کی صفت ہے نا. حضرت عیسیٰ کو صرف اللہ کے 99 اسماء میں سے ایک نام ہے نا یہ. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے معاملات میں ہم نہیں بول سکتے. سر اللہ کی مرضی، یہ کیسی مرضی ہے کہ اس نے اپنا ایک نام، اچھا سن تو لیں، اللہ نے اپنا ایک نام صرف ایک بندے کے اوپر کائنات میں، جب سے کائنات بنی ہے ایک بندے پر اپلائی کیا، باقیوں پر اپلائی نہیں کیا اس نے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی. سر اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ بتائے نا، پھر آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ نے کہیں بتایا نہیں ہے. وہ جب سے اللہ کی یہ صفات بنی. میری بات سنیں، اللہ نے یہ تو بتایا نا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، کسی کو ایسے نہیں اٹھایا اللہ نے زندہ دنیا سے. تو میں تو کہہ ہی نہیں رہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں زندہ اٹھایا ہے. او بھائی میں تو کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو ترجمہ، آپ تو جا رہے ہو ترجمے پر. بھائی قرآن پاک کہہ رہا نا. اچھا ایک منٹ سن لیں، اچھا سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدوں کے درمیان دعا فرماتے تھے کہ اس میں ایک لفظ آتا ہے ورفانی، کہ اے اللہ مجھے اٹھا لے. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے؟ جسمانی طور پہ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ؟ نہیں. کیوں؟ پھر کس طرح اٹھاتے تھے؟ جسمانی طور پر نہیں اٹھاتے، بلندی عزت میں. ہاں بلندی عزت، دیکھا نا. تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں تو نہیں لکھا ہوا بلندی اور عزت. جب ایک ہی لفظ ایک منٹ سن تو لینا میرے بھائی، ایک ہی لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے آ رہا ہے تو وہاں پر آپ جسمانی طور پہ اٹھانے کا معنی کر رہے ہیں، اور ایک وہی لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے تو آپ وہاں پر معنی کر رہے ہو بلندی اور عزت کا. جب میں وہ معنی کر رہا ہوں بلندی اور عزت کا، آپ کہتے ہو اس کا تو ہی معنی ہی کوئی نہیں ہوتا. میرے بھائی قرآن اور حدیث میں نا پورے قرآن سامنے واضح لکھا ہوا ہے کہ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف. بھائی ترجمہ ہے نا، اٹھا لیا ترجمہ جو اللہ تو سامنے لکھا ہوا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ مجھے اٹھا لے، سامنے لکھا ہوا ہے، ترجمہ ہے ورفانی، اے اللہ مجھے اٹھا لے. تو یا تو مانو یہ حضور کی دعا کبھی قبول نہیں ہوئی ساری عمر، نعوذ باللہ من ذالک، حضور دعا فرماتے رہے لیکن دعا کرتے رہے لیکن دعا کبھی قبول نہیں ہوئی. یا پھر مانو کہ دعا قبول ہوئی ہے لیکن اس رنگ میں ہوئی ہے جو معنی ہم لوگ کر رہے ہیں جماعت احمدیہ والے، کہ درجات میں بلندی، عزت اور رفت. السلام علیکم. بڑی بات ہے، بڑی بات. بھائی صاحب اب آپ نے اگر مائک کھولا نا میں آپ کو نیچے اتار دوں گا یار، ڈسٹرب نہ کرو یار پلیز، ریکویسٹ ہے آپ سے بھائی، بات کرنے دو یار. چل بیٹا نیچے بیٹھ. جی اپنا اس سے آگے والی آیت پڑھ لوں ذرا، پہلے اس کو حل کر لیتے نا. دیکھ لوں ذرا 2 منٹ. جی سن لیں، پہلے اس کو حل کر لیتے نا. جی کوئی اس کی دیکھیں، پہلے آپ نے یہ مان لیا کہ جناب اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو معنی آپ کر رہے ہو یہ کائنات میں کہیں سے ثابت نہیں ہوتا. یہ صرف آپ نے معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا ہے. باقی جس جگہ بھی اللہ تعالیٰ رفع کا معنی کر رہا ہے وہ معنی ہمارا والا معنی ہے، درجات میں بلندی، عزت، رفت.
میں میری بات سنیں، میں نے نہیں لگایا. اس سے آگے والی اور اس سے پیچھے والی آپ آیت پڑھیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کیا معنی بن رہا ہے. ہاں پیچھے والی آگے والی پڑھ لیتے ہیں، آگے اور پیچھے والی پڑھ لیتے ہیں. ایک میں دفعہ نے آپ کو ترجمہ بتا پڑھیں بھی دیا نا، نا، ہم دونوں کا ترجمہ پڑھیں. میں نے آپ کو میرے بھائی میں نے آپ کو بتا ترجمہ دیا پڑھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نا سن لیں، جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو رفع کر رہا ہو، یہ دیکھیں، یہ میری بات سنیں، جو میں نے اسکرین شاٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی مطلب کچھ بھی خیر نہیں مگر انہوں نے گمان کے بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. مطلب یہ والی اس کا ترجمہ قتل پڑھیں. قتل تو نہیں کیا، قتل نہیں کیا بالکل. اس سے تو نہیں، اس انہوں سے نے اپنی طرف انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا نا قتل. نہیں یہود اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. یہاں تک تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں. ہاں، صحیح ہے، یہاں پر ہم انہوں نے اپنی طرف سے کیا نا حضرت عیسیٰ کو، نعوذ باللہ انہوں نے کیا نا. یار لیکن یہاں تک اللہ ہم تعالیٰ لوگ نے زندہ متفق ہیں، ٹھہرایا. ان کو چھوڑ دیں. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. جی جی آپ بھی مانتے ہیں کہ قتل نہیں کیا، جی جی ہم بھی مانتے ہیں قتل نہیں کیا. یہاں تک ہم متفق ہیں. ٹھیک ہے، اب آیا بر رفع اللہ الیہ کہ اللہ نے اس کا رفع اپنے حضور کیا. آپ کہتے ہو کہ اللہ نے اس کو جسمانی طور پہ اٹھایا. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر درجات کا رفع ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا جس طرح سے کرتا ہے رفع. آپ کا جو معنی ہے نا وہ ثابت نہیں ہو رہا، وہ گھڑا ہوا ہے آپ نے، اس کو کہتے ہیں تراشنا. آپ نے وہ معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گھڑا ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے جو اپنی صفت رافع ہے وہ کائنات میں کبھی بھی کسی اور کے لیے استعمال نہیں کی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. آپ نے یہ کہہ دیا. اس سے بھی آپ کو نا میرے خیال میں توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نے آپ کے سامنے آیت کھول کر پڑھ دی ہے سورہ مجادلہ کی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا رفع کرتا ہے. تو جو رفع کرتا ہے نا وہ صفت رافع کے تحت کرتا ہے بھائی. صحیح ہے. اب آ جائیں آپ کا معنی. آپ کا معنی لیتے ہیں جسمانی طور پہ اللہ نے بلند کی ہے. اللہ مجھے بتائیں بلال بھائی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. اچھا عرش پہ. آپ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ نہیں جانتا ہے ہر چیز کو. ہے. نہیں اللہ عرش پر کیا مطلب؟ اللہ کا وجود عرش پہ ہے. اللہ کا وجود عرش کدھر ہے اس کا؟ عرش کدھر ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے. نہیں اللہ تو کہہ رہا ہے اس کا عرش پانی پر ہے. جدھر نبی پاک گئے تھے ادھر ہے. ہاں اللہ تو کہہ رہا ہے وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر ہے. پھر پانی پہ ہو، آسمان کے اوپر پانی ہو، ہمیں کیا پتا؟ ہم کون سا آسمان گئے پر ہیں پانی ہے کوئی؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے. سر کوئی ثابت کر دینا آسمان پر پانی ہے. آسمان کے اوپر، ہاں یہ آسمان پہ نہیں. ہاں پانی اللہ اپنے عرش کے بارے میں کہہ رہا ہے وکان عرشہ علی الماء کہ اس کا عرش پانی کے اوپر ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا عرش آسمان پر ہے. آسمان کے اوپر ہے سر، ساتوں آسمان کے اوپر ہے. وہ تو میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا. اللہ کہہ رہا ہے اس کا عرش پانی پر ہے وکان عرشہ علی الماء. آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے اوپر پانی ہے. تو سر کہیں قرآن سے ثابت اگر اللہ کہہ رہا ہے، میری بات اگر اللہ کہہ رہا ہے تو پھر صحیح ہے. کہاں اللہ کہہ کی رہا ہے؟ بات ٹھیک ہے، میری غلط ہے. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا اس کا عرش پانی پر ہے میرے بھائی. اب سنیں، اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور زمین کے اوپر علم کے اعتبار سے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے زمین پر علم کے اعتبار سے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی اچھا، جب آپ دعا کرتے ہیں اہل حدیث ہیں آپ ویسے؟ کہ میں مسلمان ہوں بھائی. یعنی اہل حدیث مسلمان ہیں؟ بتا دیں یار، کچھ نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں میں ہوتا. محمدی ہوں بھائی. جی محمدی یعنی کہ اہل حدیث محمدی ہوں، احمدی ہوں، سب کچھ ہوں. اچھا چلیں قسم کھائیں کہ آپ اہل حدیث نہیں ہیں، قسم کھائیں آپ. یار میں مسلمان. چلیں کوئی بات نہیں، یہ ٹاپک کہیں اور نکل جائے گا. اچھا اب جی ہم دعا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں جی دعا کرتے ہیں تو کس طرح منہ کر کے کرتے ہیں؟ جب میں دعا کرتا ہوں نا تو میں سجدے میں کرتا ہوں اور میں زمین کی طرف منہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جب ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں پھر کیسے کرتے ہیں؟ سر وہ تو ہاتھ پھیلا کے بھی، وہ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ جدھر بھی منہ پھیرو گے اوپر دائیں بائیں نیچے آگے پیچھے تو اللہ کے چہرے کو پاؤ گے.
ٹھیک ہے. تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نبی زمین پاک پہ، مجھے تو اللہ تعالیٰ میری بات نیچے بھی سنیں، نظر میری آتا ہے بات بھائی. نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ. جب اب میری بھی سن لیں یار. جی 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 بولیں. جب نبی پاک عرش پہ گئے تھے ہاں جی. تو نبی پاک کی ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے ادھر؟ فزیکلی، جسمانی طور پہ. ہاں جی ہوئی تھی. وہ تو لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ پھر حضور کی آنکھ کھل گئی. وہ تو حضور کا کشف تھا، خواب تھا وہ تو. بخاری کے مطلب اندر، نبی پاک نہیں گئے اوپر. بخاری میں نہیں گئے تھے لیکن کشفی طور پہ گئے تھے نا. جسمانی طور پہ تھوڑی گئے تھے کوئی. وہ تو بلکہ قرآن مجید کے اندر دیکھیں نا، میری بات سنیں، کوئی بھی ایسی آپ روایت یا کوئی روایت کا ایسا ترجمہ یا معنی کریں جو قرآن کے مخالف ہو تو وہ قابل رد ہے. قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے، سن تو لینا بیچ میں بلال بھائی آپ نا سن تو لیں. ہاں جی بولیں. قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان پہ نہیں جا سکتا. کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ آسمان پر جاؤ، کوئی کتاب وہاں سے لے کر آؤ، اس کو ہم چھوئیں گے، پڑھیں گے، پھر آپ پر ایمان لائیں گے. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب یہ سکھایا، تو ان کو کہہ دے کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول، کہ میں تو ایک بشر رسول ہوں اور میرا رب ان باتوں سے پاک ہے. تو آپ کہہ رہے ہو وہ معراج کی رات آسمانوں پہ چلے گئے. تو جو نبی پاک کی حدیث ہیں کہ میں نے پہلے آسمان کے اوپر اس نبی کو دیکھا، دوسرے کشفی طور پہ ہے نا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ پھر حضور کی آنکھ کھل گئی. کشفی طور پہ نا، کلام کو سمجھا کرو نا جا کے بلال بھائی. پھر نبی پاک نے میری بات سنتے نہیں ہیں آپ، اپنی جی بولیں پوری بات کرتے بولیں، ہیں. میں تو رک گیا ہوں، بولیں. پھر نبی پاک نے جا کے ادھر جماعت بھی کرائی سارے پیغمبروں کو. بتا تو رہا ہوں کشفی طور پہ، کشف میں ہوا ہے. صحیح حدیث ہے. اوہو صحیح حدیث ہے، بتا رہا ہوں کشفی طور پہ ہوا ہے. یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے جہاں پر یہ بخاری کے اندر یہ روایت بیان ہوئی ہے نا، سمستا قضا کہ پھر حضور کی آنکھ کھل گئی. مطلب آپ جو کا کہنے دیکھیں کا ایسے مطلب نا، ہے کہ نبی پاک سن لے میری بات سن جو جسم مبارک وہ نہیں گیا، مطلب روح گئی یار. وہ جو جسم گیا ہے نا، وہ یہ حضور کا جو جسم گیا، آپ کو خواب میں، آپ نے کبھی خواب دیکھا ہے کہ آپ خواب میں کوئی کام کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، آپ خواب میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ کوئی کام کر رہے ہو، ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، کھا رہے پی رہے ہو، یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. کئی دفعہ آپ نے خواب میں کبھی ہو سکتا ہے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہو، والدہ کو دیکھا ہو، بھائی. بھائی آپ کی ڈبل آواز آ رہی، پلیز. وہ تمہاری طرف سے ڈبل ہے. تو کبھی آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا نا، تو وہ جو خواب میں جو جسم ہوتا ہے وہ یہ والا جسم ہوتا ہے. نہیں، ہاں، وہ کون سا جسم ہوتا ہے جو خواب میں ملتا ہے انسان کو؟ وہ تو خیال ہی ہوتا ہے ایک صاحب کا. خیالی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلالی جسم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ والا وہ ایک خواب کے اندر نا آپ کو ایک جسم دیا جاتا ہے. اگر وہ جسم آپ کو نہ دیا جائے تو خواب ہی نہیں بنتا. خواب کو بھی مکمل کرنے کے لیے آپ کو ایک باڈی دی جاتی ہے، جسم دیا جاتا ہے. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا اپنا وہ جو بھائی ایک منٹ ذرا رک جاؤ یار، ایک منٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وہ جو اپنا خواب بیان کیا ہے نا، تو وہ خواب کے اندر ہوا ہے سارا، جسمانی طور پہ نہیں ہوا میرے بھائی. خواب میں بھی آپ کو ایک جسم دیا جاتا ہے، اس جسم کے اوپر آپ کا خواب مکمل ہوتا ہے. صحیح صحیح ہے. اگر جسمانی طور پہ آپ اس کو بات سنیں، میرا مقصد یہ تھا اس بات کا کہ آپ نے بولا نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے، مطلب ان کا وجود ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا وجود دنیا میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اوپر لے جا کے مطلب کیوں ملاقات کرنی تھی؟ دنیا میں کہہ رہا ہوں وہ گئے. دیکھیں میری بات سن لیں بلال بھائی، ہر وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے نا، آپ نے اس کو منون نہیں ماننا ہوتا. آپ بعض اوقات نا باتوں کی تعویل کرنی ضروری ہوتی ہے، اگر آپ نہ کریں تو پھر قرآن اور حدیث میں اور دین میں تضاد آ جائے. اب جیسے قرآن میں لکھا ہوا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. مجھے یہ بتائیں ذرا، مجھے یہ بتائیں جو کھیتی پر جو زمین ہوتی ہے وہ ٹھیکے پہ دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی ہے؟ تو پھر اگر آپ بیوی کو کھیتی مان لو تو کوئی بندہ آپ کو بول دے یار آپ نے اپنی بیوی ٹھیکے پہ دی کہ نہیں، تو آپ بولو گے یار اس کا ہم معنی کریں گے. ایسے ہی یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، یہ انبیاء کے جو کشوف ہوتے ہیں یا خواب جو ہوتے ہیں، مکاشفات ہوتے ہیں، یہ تعبیر طلب اور تشریح طلب ہوتے ہیں بھائی. ان کو آپ ظاہری طور پہ مان رہے ہو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو معراج کا جو پورا واقعہ بیان کیا ہے نا، وہ تشریح طلب، تعبیر طلب ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہو یار کہ یہ ظاہر، سوری میں نے آپ کا مائک غلطی سے میوٹ کر دیا، مائک کھولیں اپنا. تو اس کو آپ سمجھ رہے ہو یہ ظاہری طور پہ ایسا ہوا ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ خواب تھا. اچھا چلیں مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کی طرف. تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے، سورۃ الانعام کے اندر اللہ شروع میں کہتا ہے، 4 آیت ہے غالباً شاید، اللہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں آسمانوں میں اپنی کوئی ہستی کے اعتبار سے کوئی عرش پہ بیٹھا ہوں اور زمین میں علم کے اعتبار سے. اس نے کہیں اس طرح سے بات نہیں کی، بلکہ جہاں پر اس کی اللہ ہستی تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہوا ہے کہ میں عرش پہ ہوں. ہاں عرش پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ کے علماء کو بتاتے ہیں کہ گویا کہ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے. اور کیا ہے اس میں؟ وہ اللہ کا کوئی اللہ جسمانی بادشاہ وجود ہی ہے کوئی؟ او ہو اللہ کا کوئی جسمانی اللہ وجود بادشاہ ہے ہی کوئی؟ یار سمجھ نہیں. ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے. او بھائی سن لیں میری بات سنیں، میں پوچھ رہا ہوں اللہ کا کوئی جسمانی وجود ہے کوئی؟ بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس کا علم ہی نہیں ہے کسی کو. اس کا علم نہیں ہے تو آپ ہی تو کہہ رہے ہو کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. وہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن پاک میں. ہاں تو وہ کہاں آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہو خود کہہ رہا ہے، دوسری طرف کہتے ہو مجھے علم نہیں ہے. جب خود کہہ رہا ہے تو وہیں سے تو علم لے رہے ہیں آپ. اتنا علم ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اوپر ہوں، بس یہی ہے. اس کا مطلب زمین پہ نہیں ہے. تو یہ نہیں پتا کل وہ اس کا مطلب زمین پہ نہیں ہے. اس کا مطلب زمین پہ نہیں ہے، زمین اوپر پہ ہو، زمین پہ نہیں ہے. عرش پہ ہے. یعنی زمین پہ نہیں ہے، عرش پر ہے. یار ایک منٹ یار، تھوڑا سا نا بلال بھائی اتنے بچے نہ بنے. ایک منٹ یار بلال بھائی، تھوڑا سا بلال بھائی کوآپریٹ کریں یار پلیز. باتوں کو نا آپ جہاں پر پھنستے ہو آپ لوگ تو وہاں پہ سن لیں. عرش پر ہے، زمین پہ نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی. اچھا جو ذات عرش پر ہو اور زمین پہ نہ ہو تو وہ تو محدود ہو گئی نا، پھر وہ تو مطلب محدود ہو گئی. یہی تو کہہ رہے ہو آپ. نہیں محدود نہیں. تو سر محدود یعنی زمین پہ نہ ہونا ہی محدود ہے نا بھائی یہ اس کی صفت ہے کہ وہ اوپر بیٹھ کے سارا کچھ چلا رہا ہے. کس حساب سے اوپر کوئی مطلب جسم ہے، کوئی ہستی ہے، کیا ہے وہ؟ وہ خالق ہے، مالک ہے. خالق اور مالک تو ہے، لیکن وہ کوئی مطلب ہاں کوئی کس طرح کا وہ اوپر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا مطلب کوئی فزیکل، کوئی کس طرح کوئی جسمانی اس کا جسم ہے، کیا ہے وہ؟ بھائی ہم اس کا ہم اس کا ان کا کوئی اندازہ آئیڈیا نہیں لگا سکتے. ہاں تو یہ آپ نے علم کا اندازہ کہاں سے لگایا ہے کہ میں علم کے اعتبار سے زمین پر ہوں، ویسے میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں عرش کے اوپر؟ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں عرش پہ بیٹھا ہوں. عرش کیا چیز ہے؟ کوئی فزیکل چیز ہے؟ کوئی تخت ہے کوئی؟ یہ تو جو ہمارے نبی پاک نے بولا اور اللہ نے بولا. کیا چیز ہے عرش؟ کیا چیز ہے بھائی سر بتائیں تو صحیح نا، وہ عرش کیا چیز ہے؟ کوئی تختہ ہوگا اللہ کا جو. تو اللہ کی اگر وہ ایک فزیکل تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تو اللہ کی ذات جسمانی ہے کوئی؟ یہ تو اللہ کو غیب کا علم ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ عقیدے وہ رکھے میں غیب کا، پھر جہاں پر اعتراض پڑتا وہاں کہتے تو اللہ کو غیب کا علم ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو الفاظ دیگر بلال بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان کے اوپر کوئی عرش لگایا ہوا ہے، تخت لگایا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بھائی زمین پہ نہیں ہے. کہہ رہا قرآن پاک کہہ رہا ہے. او بھائی وہ تو قرآن پاک تو پھر یہ بھی کہہ رہا ہے نا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، مانتے کیوں نہیں پھر؟ کہہ رہا ہے پھر. ہاں تو مانے پھر، آپ کی بیوی کھیتی ہے مانے. ہم تو سر شادی شدہ ہے؟ ہاں میری ہے. اچھا مجھے پھر اب آپ کی جو وائف ہیں وہ کھیتی ہیں آپ کی؟ بالکل. سر کون سا ٹریکٹر چلایا ہے کھیتی میں؟ وہ اور لحاظ سے کھیتی اور لحاظ سے اب دیکھا نا اب فوراً اور لحاظ پر آ گئے آپ. جب اللہ کی باری آ رہی ہے اللہ کہتا ہے کہ ثم استویٰ علی العرش، وہاں پر آپ کہتے ہو میں جسمانی معنی لوں گا کہ عرش استویٰ. وہ بھائی اس کا معنی ہے عرش کا مطلب ہے کائنات کا نظام قدرت، اور ثم استویٰ علی العرش کا مطلب یہ کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنا دیا تو اس کے اوپر وہ محیط ہو گیا. اور اوپر عرش کے اوپر لگنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی ذات بالا ہے. ویسے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر طرف ہوں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. قرآن میں خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس طرف بھی تم نظر کرو گے تم میرے وجہ کو پاؤ گے، چہرے کو پاؤ گے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے.
سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہر جا آسمانوں میں بھی ہوں زمین میں بھی ہوں. سورہ زمر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی فی السماء الہ و فی الارض میری الہ. بات سنیں. یار جب اللہ کی باری آتی ہے تو آپ فزیکلی کہتے ہو کہ وہاں پر آپ پوچھ رہے ہیں کہ فزیکلی اللہ تعالیٰ کدھر ہے. میں نے آپ کو وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں عرش کے اوپر ہوں. ابھی اوہو، آپ عرش. علم کے لحاظ سے تو ہر جگہ پہ ہے اللہ تعالیٰ. ہاں تو عرش کے اوپر کس اعتبار سے ہے؟ قرآن پاک کے اعتبار سے. قرآن پاک کے اعتبار سے کیا مطلب؟ جی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کس اعتبار سے عرش کے اوپر کس اعتبار سے؟ کہ قرآن پاک میں آیا ہے اس اعتبار سے ہے. اوہو، قرآن پاک میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ آسمان میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے. یہ بھی آیا ہے قرآن پاک میں، آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے. میں ابھی آپ کو نکال کے دکھاؤں پھر. میں بھی آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 4 نکالیں ذرا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 4 آپ دکھائیں. ہاں اللہ من الشیطان الرجیم. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے. ٹھیک ہے، وہی اللہ ہے. اب یہ اس کا اسم ذاتی ہے، یہ کوئی صفت بیان نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اللہ کا جو نام ہے نا وہ اس کا ذاتی نام ہے. باقی اس کی صفات ہیں، علیم اور خبیر اور یہ ساری اس کی صفات ہیں. وہ اپنے جو ذاتی نام ہے اس کی بات کر رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ ساری باتیں چھوڑیں. اب جی میری بات سنیں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے مطلب جو آپ نے بولا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب عیسیٰ ابن مریم ہے، کس لحاظ سے ہیں؟ آپ مجھے اس کا کوئی پروف دے دیں. ساری بات چھوڑ دی بھائی نے. وہ چھوڑیں، بات لمبی ہو رہی ہے. ابھی یہ بتائیں مجھے. چلیں یہ پہلے میں بات کا نا تھوڑا خلاصہ کر دوں تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں ان کو پتہ لگ جائے. میرے علم میں اضافہ ہو. جی بالکل. بات کا نا میں خلاصہ کر دیتا ہوں جو بھائی سے بات ہوئی ہے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ انس بھائی، ایک منٹ رک جاؤ. بھائی پہلے تو یہ کہتے تھے، بلال بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امتی بن کر آئیں گے. وہ میں نے ان کو ان کے گھر سے والا دکھا دیا ہے. وہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ امتی بن کہیں گے. ہاں اس کا ثبوت میرا ابھی پھر بھی آپ نا موقع بلال بھائی اس کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے. ساری عمر آپ نے کہا میں بعد میں دوں گا. میں دے دوں گا. وہ بھی میں دے دوں گا. ٹھیک ہے، پہلے میں نے آپ کو وہ دیا کہ زندہ اٹھایا. ابھی ہاں اب ٹھیک ہے. پہلے اس کا چلیں ٹھیک ہے، یہ ہوا کہ انہوں نے کہا میں ثبوت دوں گا. بعد میں نے ان کو ان کے مولوی صاحب کی ویڈیو دکھائی جن کے ساتھ مل کر یہ اب یہ نہیں کہہ سکتے جی میری بات سن. مول بھی غلط ہو سکتا ہے، قرآن حدیث غلط نہیں ہو سکتی. میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، مول بھی غلط ہو سکتا ہے. جو قرآن اور صحیح حدیث ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. ہاں وہ نہیں مولوی آپ جٹلائی کو جا غلط سکتی، کر رہا ہے مول بھی نا جٹلائی جا سکتی. میری بات سن. جی. مول بھی غلط ہو سکتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط سر ہو سکتے مولوی ہیں، یہ لیکن بات قرآن کر اور کے حدیث. جو مولوی وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے، نبی تھے، نبی ہیں، نبی ہوں گے، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث صحیح غلط نہیں ہو سکتے. بلال غلط ہو سکتا ہے.